جو بندہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اب جو بندہ چاہتا ہے مجھے جنت میں محل ملے تو کتنا آسان ہے۔ بیریا ٹاؤن میں پلاٹ کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے، ڈیفنس میں گھر مل جائے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ بھائی جنت میں گھر چاہیے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے۔ اچھا کسی کو زیادہ محل چاہیے تو وہ زیادہ مرتبہ پڑھ لے، کالونی بنا لے۔ کئیوں کو دنیا میں بھی کالونی بنانے کا شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ نے یہاں بھی گنجائش رکھی، زیادہ پڑھو تمہارے لیے کالونی بنا دی جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، جب کسی عالم سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں، اور اس شہر میں اس سے جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب بستے ہیں، اس میں سب جنت میں۔ دنیا میں کالا باغ سٹیٹ ہو سکتی ہے تو جنت میں سٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ مگر ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ ہم ایک ملک میں ایک دوست کے پاس پھنس گئے اور وہ میمن تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو میمن کی بات بتاؤں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، حضرت میں خود میمن ہوں، کوئی اس میں غیبت نہیں ہے، میں ایک بات بتاؤں گا حقیقت بتاؤں گا۔ وہ پیچھے ہی پڑ گیا، میں کہوں نہیں سننا، وہ کہ نہیں میں نے سنانا ہے، حضرت میں نے یہ لطیفہ سنانا ہے آپ کو۔ اس نے تو میرا بیٹھنا مشکل کر دیا۔ تنگ آ کے جو امیر تھے تبلیغی جماعت کے وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگے حضرت اس نے کوئی نہیں ٹلنا، آپ اس سے لطیفہ سن ہی لیں۔ تو میں نے اسے اشارہ کیا ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ حضرت پتہ ہے میمنوں کا کیا ذہن ہوتا ہے؟ تو مجھے کیا پتا؟ کہنے لگا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے عرض کریں گے یا اللہ آپ نے جنت میں جو مکان جس کو دینا ہے الاٹ کر دے، ساری مخلوق کو مکان دے دے، اور جب سب کو مکان مل جائیں گے نا تو میں کہوں گا یا اللہ جو فالتو بچ گئے نا وہ مجھے دے دے، میں کرائے پہ چڑھا دوں گا۔ کہتے ہیں ہم میمنوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جنت میں بھی تمنا کریں گے کہ فالتو مکان مجھے مل جاتے تو میں کرائے پہ چڑھا دیتا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ کرائے پہ تو بندہ وہ دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے، وہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہونی تو وہاں کوئی کیوں مکان کرائے پہ چڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت دیں گے جو بندے کے خیال میں آ جائے گی۔ جنت کو دنیا پہ قیاس نہ کرو، جنت جنت ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بندے کا۔ تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے۔ امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، اتنی آسانیاں کہ لگتا ہے کہ اللہ کی نیت تھی کہ اس میری امت کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ ہوگی۔ تسبیح لے کے بیٹھیں آپ 200 مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں پڑھ لیں گے۔ تو اعتکاف کے اندر تو اپنے گھر بنائے نا جنت میں، پورے قرآن پاک کی تلاوت